الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ صاد کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ کے اس انکار پر، توحید کا انکار، رسالت کا انکار، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا انکار، اور یہ سارا انکار ان کا کیوں تھا، کیوں یہ انکار کرتے تھے، منکرین کیوں بنے ہوئے تھے، تو صاحب تبیان القرآن لکھتے ہیں کہ ان کے انکار کی وجہ یہ تھی، ان کا گمان یہ تھا کہ اگر نبی بنانا تھا اللہ کو، اگر رسول بنانا تھا اللہ کو، تو کسی ایسے کو بنایا جاتا جو کبیر بھی ہو، کثیر بھی ہو، امیر بھی ہو، امیر ہو، کثیر ہو، کبیر ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس زر و سیم ہو، اس کے پاس حشم و خدم ہو، اس کے پاس اپنی ماتحتی میں ایک جتھا ہو، اور کسی قبیلے کا وہ سردار ہو، ایسے آدمی کا انتخاب کیا جاتا۔ ایسے آدمی کا کیوں انتخاب کیا گیا ہے جس کے پاس نہ حشم خدم ہے، جس کے پاس نہ مال و زر ہے، جس کے پاس نہ سیم و زر ہے، نہ جس کے پاس کوئی جتھا ہے، نہ جس کے پاس کوئی قبائل کی سرداری ہے، یہ کسی قبیلے کا سردار بھی نہیں ہے، ایسے آدمی کو نبوت کیوں دی گئی ہے، اس کو کیوں نبی بنایا گیا ہے؟ اس لیے وہ منکر توحید تھے، منکرین رسالت تھے، منکرین قرآن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انکار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ ان اہل مکہ کو کہہ دیجئے نا، ان اہل مکہ کو بتا دیجئے نا، کیا یہ اہل مکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ کیا ان کو اپنی کانوں سے نہیں سنا ہے؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ مکہ والوں نے اپنے سگے کانوں سے، اپنی سگی آنکھوں سے کیا منظر نہیں دیکھے، کیا کھنڈرات نہیں دیکھے، کیا قوم سمود کے، قوم عاد کے، قوم فرعون کے ان کے کھنڈرات کو نہ دیکھے، ان کے بڑے بڑے محلات کو نہ دیکھے، جن کے محلات کے آثار آج بھی دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور لوگ اس کے
نظارے کے لیے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کم اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم من قرن، بہت سی امتوں کو، بہت سی قوموں کو، بہت سے طغیانی کرنے والوں کو، بہت سے سرکشوں کو ہم نے پیوند خاک کر دیا ہے، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا ہے۔ کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ کیا ان کی داستانیں انہوں نے نہیں سنی؟ کیا ان کے چرچے نہیں سنے؟ بڑی بڑی قد و قامت والے جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، ہم سے بڑی جسامت والا کوئی نہیں، ہم سے بڑی قد و قامت والا کوئی نہیں، ہمارا کوئی مقابل نہیں، ہم سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، ہم بڑے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، ایسا غرور کرنے والے، ایسی باتیں بولنے والے، کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے، مکہ والوں سے پہلے، سرزمین عربستان والوں سے پہلے، اہل مکہ سے پہلے، کیا ہم نے بڑی بڑی قوموں کو تہش نہش نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کر دیا؟ جب ہمارا عذاب آیا، ہماری عذاب کا کوڑا برسا، تو کہنے لگے فَنَادَوْا وَلَا حِینَ مَنَاصٍ، پکارنے لگے، فنادوا، پکارنے لگے، کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، رب السماوات والارض آمنت باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، زمین و آسمان کے رب پر، ارض و سما کے مالک پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ فنادوا، چیختے رہے، چلاتے رہے، پکارتے رہے اور کہتے رہے، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجئے نا، وَلَا تَحِینَ مَنَاصٍ، لیکن وہ گھڑی قبول کی نہ تھی، وہ گھڑیاں ان کی پکار سننے کی نہ تھی، نجات کی گھڑی نکل چکی تھی، چھٹکارے کی گھڑیاں نکل چکی تھی، وَلَا تَحِینَ مَنَاصٍ، وہ گھڑی چھٹکارے کی نہ تھی، یہ اس کا ترجمہ، یہ گھڑی چھٹکارے کی نہ تھی، نجات کی نہ تھی، موت دیکھ لی، موت کے آثار دیکھ لیے، ملک الموت کو دیکھ لیا، اب کہتا ہے معافی مانگتا ہوں، نہ اب معافی مقبول نہ ہوگی۔ تجھے پکار پکار کر کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پیغمبر کی زبان پر، ہمارے حبیب کی مقدس زبان سے تمہیں اعلان کرا کر بتایا، قرآن کے پارے میں 24ویں پارے میں ہم نے پکار پکار کر کہا مجرموں کو کہہ دینا، ظالموں کو کہہ دینا، ذاتوں پر ظلم کرنے والوں کو کہہ دو، راتوں کی سناتوں میں، دینوں کے اجالوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، جانے میں انجانے میں قصور کرنے والوں کو کہہ دو مایوس نہ ہو جاؤ، ابھی گرگرا نہیں آیا، ابھی موت کا وقت نہیں آیا، جبرائیل عزرائیل سامنے نہیں آیا، ملک الموت کو نہیں دیکھا ہے، آ جاؤ معافی مانگ لو، معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر موت کا وقت آ گیا، گڑگڑار نرکھڑا بولنے لگا، اب کہتا ہے معاف کر دے، نہیں ولا تحین مناص، وقت نکل گیا، ان مکہ والوں کو کہہ دو کیا تم نے آوازیں نہیں سنی؟ کیا تمہیں سنایا نہیں گیا قوم سمود کا تذکیرہ، فرعون کا تذکیرہ، فرعونیوں کا تذکیرہ؟ ارے وہ کالے کالے بادل کو دیکھ کر خوش ہونے والوں کی داستان نہیں سنائی؟ کہتے تھے اب گرمی ہوئی، اب کالے بادل آئے، بارش ہوگی، ٹھنڈک ہوگی، ہم نے بارش والے وہ بادل نظر آتے تھے، ان کالی گھٹاؤں میں سے ہم نے پتھر برسا دیے اور سب کو ختم کر دیا۔ کیا وہ داستان انہوں نے نہیں سنی؟ اب وہ پکارتے ہیں لیکن نہیں پکار سنی گئی۔ وَلَا تَحِینَ مَنَاصٍ،
مکہ والوں کو کہہ دو اگر اکھر پنا نہ چھوڑا، ضدی پنا نہ چھوڑا، اپنا تکبر غرور نہ چھوڑا، مخالفت نہ چھوڑی، ہم جانتے ہیں تمہارا یہ مخالفت کرنا اور وروଧ کرنا یہ ایک حسد کی وجہ سے ہے، تمہیں محمد سے، ہمارے پیغمبر سے، ہمارے رسول سے تمہیں حسد ہے، اس لیے نہیں مانتے ہو، لیکن وہ عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے، ہم تمہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں، پھر پکارو گے تو تمہیں بھی وہی کہا جائے گا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ۔ اب وقت نکل گیا، نجات نہیں ہو سکتی، چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کے تکذیب رسالت کے عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ ان کا جو عقیدہ تکذیب رسالت کرتے تھے اس کو اللہ ذکر فرما رہا ہے آگے کی آیت میں، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، جب محمد رسول اللہ سامنے آئے اور انہوں ان کے سامنے پیغام دیا توحید کا، رسالت کا، نبوت کا، اپنے آپ کو نبی بتایا، تو وہ عجیب میں یعنی تعجب میں پڑے ہوئے، اچنبے میں پڑے ہوئے، حیرت میں پڑے ہوئے کہنے لگے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ہم ہی میں سے ایک ڈرانے والا نبی بن کر آ گیا، اگر ہمیں ڈرانے والا کوئی آتا تو فرشتہ آتا، یہ تو ہماری ہی جنس سے آیا، اس کے تو ہماری طرح آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں یہ سارے آزادی ہماری طرح، اور یہ محمد ہمارے سامنے پیدا ہوا، لو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے۔ ان کا یہ اعتراض تھا، ان کا یہ سوال تھا، وہ عجیبو، وہ تعجب کرتے تھے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، اور وہ کیسے پیدا ہوا ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے وہ کھیلا ہے، ہمارے سامنے اس کا بچپن ہے، ہمارے سامنے اس کی جوانی ہے، اور آج کہتا ہے میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کیسے ہم کیسے سمجھ لیں، کیسے مان لیں، یہ معقول بات نہیں ہے، سمجھ میں آوے ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کا اعتراض تھا، وہ عجیبو، وہ تعجب کرتے تھے، حیرت میں پڑے ہوئے تھے، اور کہتے تھے انجاہم منذر منہم، ڈرانے والا ہمارے ہی اندر سے، ہماری ہی جنس کا آ گیا۔ یہ ان کا اعتراض تھا کہ اس کے پاس کوئی مالداری نہیں ہے، کس اعتبار سے وہ ہم سے بڑا ہوا ہے، کوئی صفت تو ایسی ہو کہ وہ ہم سے بڑا ہو، ارے اس کا گھر دیکھیں تو یہ تو یتیمی کا ڈبہ لگا ہوا ہے، اور اس کے گھر پر کھانے کو نہیں ہے، وہ تو غریب گھرانے کا ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، کسی اعتبار سے ہم سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ پیغمبر تو وہ ہوتا ہے، پیغمبر اس کو بنایا جاتا ہے، اتنا بڑا رسالت کا منصب رسالت، اتنا بڑا مرتبہ، اس مرتبے کے لیے عظیم آدمی چاہیے، اور مشرف آدمی چاہیے، بڑا آدمی چاہیے، حشم ختم والا چاہیے، مال دولت والا چاہیے، جتھے والا چاہیے، یہ اتنا آدمی کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے آدمی کی رسالت کو اگر ہم تسلیم کر لیں، اگر اس کی نبوت کو مان لیں، تو یہ تو ہمارے بہت شرم کی بات ہوگی۔ اس کو نبی ماننا، اس کو رسول ماننا ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ یہ ان کا سوال تھا، یہ ان کا اعتراض تھا، یہ ان کے اعتراض کی تقریر تھی، اور اس کے اوپر وہ تعجب کرتے تھے، وہ عجیبو، ان کو تعجب اس بات پر تھا، اور اسی کے اوپر وہ انکار کرتے تھے۔ فرمایا دیا، مفسرین فرماتے ہیں ان کے اس تعجب کو اور ان کے اس اعتراض کو کہ وہ کہتے ہیں کہ شریف آدمی ہونا چاہیے، مشرف ہونا چاہیے، سعید ہونا چاہیے، سعادت والا ہونا چاہیے، تو فرمایا ان کا یہ اعتراض، ان کا یہ کہنا کہ نبوت، منصب رسالت بہت بڑا مرتبہ ہے، اس میں وہ بالکل صحیح ہے، یہ اہل مکہ اس پہ بالکل صحیح ہے،
صاحب تبیان القرآن لکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو کہنا تھا کہ منصب رسالت بہت بڑا مرتبہ ہے، تو اس میں بہت سچے ہیں، اور منصب رسالت کے لیے اتنا ہی عظیم آدمی چاہیے، اتنا ہی مرتبے والا آدمی چاہیے، اتنا ہی مشرف آدمی ہونا چاہیے۔ اس میں بھی وہ بالکل صحیح ہے کہ بالکل منصب رسالت کے لیے عظیم آدمی ہونا چاہیے، لیکن ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ منصب رسالت کے لائق نہیں ہے، منصب رسالت اس کو نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے اس کا انتخاب صحیح نہیں ہے، اس میں وہ بالکل غلط ہے، ان میں وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سعید کوئی نہیں ہو سکتا، مشرف کوئی نہیں ہو سکتا، عظیم کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سعادت کی 3 قسمیں ہیں۔ واجبوا ان جاءهم منذر منهم، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں مکہ والے کہتے ہیں سعید چاہیے، نیک بخت چاہیے، نیک بختی اس کا مقدر ہونا چاہیے، اور مشرف ہونا، شریف ہونا، یہ بھی اس کا مقدر ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ ساری صفتیں ہونی چاہیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں سننے والوں سمجھ لو سعادت کی 3 قسمیں ہیں، سعید ہونے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سعید نفسانیہ، کہ نفس کے اعتبار سے سعید ہو، کہ نفس کے اعتبار سے سعید ہونا اس کو کہتے ہیں جس کا دل بالکل پاک ہو، منزہ ہو، جس کے دل کا تزکیہ ہو چکا ہو، بالکل پاکیزہ دل رکھتا ہو، اور پاکیزہ دل اللہ پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کتنا بھی خیر خواہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کریم کیوں نہ ہو، لیکن ایمان نہیں ہے تو یہ سعید نہیں ہو سکتا، یہ سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ سعادت مند ہونے کے لیے نفس کا مبرہ ہونا، مزکہ ہونا، اس کے نفس کا تزکیہ ہونا، دل کا صاف ہونا ضروری ہے، اور دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی اللہ پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اہل مکہ دیکھتے تھے، اور اہل مکہ نے 40 سال دیکھے ہیں، بچپن سے لے کر 40 سال تک کی عمر میں دیکھا ہے کہ محمد نے کبھی مورتیوں کی پوجا نہیں کی ہے، اصنام پرستی نہیں کی ہے، کبھی بت خانے میں نہیں آئے ہیں، پہاڑوں اور گاؤں میں جا کر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ابھی نبی نہیں بنائے گئے، حکم نہیں آیا ہے، اپنے اعتبار سے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اخلاق بھی مکہ والوں نے دیکھے ہیں، یہاں تک کہ پورا مکہ امین اور صادق کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، اتنا نفس مبرہ تھا، اتنا پاکیزہ دل تھا کہ مکہ والے نبوت سے پہلے ان کی صداقتوں کی گواہی دیتے تھے، ان کی امانتوں کا اقرار کرتے، امین ہونے کا اقرار کرتے تھے۔ پھر آج کیوں کہتے ہیں کہ محمد کے لیے جتھا چاہیے؟ ارے سعید ہونے کے لیے تو نفس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور نفس تو محمد جیسا پاک کسی کا نہیں ہے۔ دوسری قسم سعادت کی فرمایا سعادت جسمانی ہے، سعادت بدنی ہے، اور جسد کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پورے مکہ میں شریف ترین قبیلہ قریش، اور قریش کی شریف ترین ساکھ بنو ہاشم، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور نفس، جسم اور خوبصورتی، حسن، پورا مکہ اقرار کرتا تھا کہ ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا ہے، ایسا جمیل نہیں دیکھا ہے، ایسا پاکیزہ بدن ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ارے تم کیا کہتے ہو؟ مفسرین فرماتے ہیں مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا چکر لگانے والا یہ جبرائیل کہتا ہے میں نے پوری دنیا کے کونے کونے کے چکر لگائے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ پہلے دیکھا، نہ آج دیکھا، اور نہ قیامت تک دیکھ سکتا ہوں۔ اتنی سعادت جسم والے ہیں، اتنے سعید بدن والے ہیں، پھر کیوں کہتے ہو کہ وہ منصب رسالت کے لائق نہیں ہے، منصب رسالت اس کو نہیں ملنا چاہیے؟ اور تیسری قسم جو ہے سعید ہونے کی، وہ ایک خارجی ہے، خارجی، فضولی، نفسات مالی جس کو کہتے ہیں، سعادت مالی، کہ جس کے پاس مال ہو،
جس کے پاس مال ہو. اور یہ فرمایا یہ سعادت اضافی ہے، حقیقت والی نہیں ہے، اس لیے کہ مال آنے جانے والی چیز ہے. دل کا پاک ہونا یہ تو آنے جانے والی چیز نہیں ہے، جسم کا پاک ہونا آنے جانے والی چیز نہیں ہے، مال آنے جانے والا چیز ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگرچہ نبوت سے پہلے، نبوت ملنے کے بعد مال نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ انکار کرتے تھے اور منکرین بنے ہوئے تھے، لیکن جب فراوانی ہوئی ہے، جب فتوحات ہوئی ہے اور فتوحات میں مال غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، کا مال ملا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کی اتنی فراوانی ہو گئی ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے ایک ایک سال کا راشن، ایک ایک سال کا اناج غلے کا ذخیرہ کر دیتے تھے. تو مال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتوحات کے بعد آ گیا، تو یہ ساری سعادت کی اقسام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو نبی نہیں مان سکتے. واجبوا ان جاءهم منذر منهم، ہمارے ہی اندر سے ڈرانے والا آیا. اور پھر سوال کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. کیسا اعتراض؟ کیسا احمقانہ اعتراض ہے، بیوقوفانہ اعتراض ہے. کہتے تھے وہ تو شکل میں ہماری طرح، شکل و صورت میں ہماری طرح ہے، باطنی قوتوں میں بھی ہماری طرح ہے. اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر وہی ہے جو ہمارے اندر ہے. اور منصب رسالت کے لیے ہماری طرف آگے ایک انسان ہمارا نبی بنے، ہمارا رہبر بنے، ہماری رہبری کرے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عقل کے اندھو تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر فرشتہ بھیج دیتا تمہاری رہبری کے لیے، فرشتہ کھانے سے پاک ہے، وہ تمہیں معاشرہ کیا سکھاتا، وہ کھانے کے مسائل کیا سکھاتا، وہ کھانے کی رہبری کیا کرتا، کمانے کی رہبری کیا کرتا. ارے وہ کھانے پینے سے پاک ہے، ارے وہ بولو برات سے پاک ہے. اگر وہ فرشتہ تمہارا پیغمبر بنتا، رہبر بنتا، تو کیسے رہبری کرتا؟ تم تو کہتے کہ یہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے، اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اپنی رہبری کے لیے اپنا ہی آدمی ہو تو جلدی بات سمجھ میں آتی ہے. اور تم کہتے ہو ہماری طرح کا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بدن کے اعضاء ہیں، یہ کیسے اس کو تسلیم کر لیں؟ لیکن اور لوگوں، قرآن کہتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں، ان کے تعجب کا جواب دیتے ہوئے، واجبو کا جواب دیتے ہوئے، تعجب نہ کرو، اچنبھے میں نہ پڑو، حیرت میں نہ پڑو. ارے ذرا سوچو، اپنے دماغ سے سوچو. تمہارا اعتراض بالکل فاسد ہے، غلط ہے، اس لیے کہ کہاں تم اور کہاں محمد الرسول اللہ، کہاں اہل مکہ تم اور کہاں آمینہ کا در یتیم، جس کا دنیا میں آنا بھی نرالا ہے. دنیا کا ہر بچہ ایک انداز سے آتا ہے، محمد الرسول اللہ ایک عجیب انداز سے دنیا میں آئے ہیں. ارے وہ تو سارے کمالات کا اصل ہے، ساری کمالات کا اصل ہے. جو چیز اس کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ بھی کمال والی بن جاتی ہے، اور جس کی نسبت محمد کی طرف نہ ہوئی وہ کمال والی تو نہیں، برباد ہو جایا کرتی ہے. اور مکہ والے اپنے کو ٹھکرا کر، اپنے کی نبوت کو تسلیم نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اے تمہارے پاس آنکھیں ہیں، لیکن ذرا سنو، تمہاری آنکھ میں اور محمد کی آنکھ میں کیا فرق ہے؟ واجبوا ان جاءهم، تم کہتے ہو ہمارے اندر سے ڈرانے والا آیا، تو تم اپنی آنکھوں سے سامنے کا دیکھتے ہو اور ایک محدود اندازے سے دیکھتے ہو، محدود جگہ تک دیکھ سکتے ہو. محمد تو آگے بھی اتنا دیکھتا ہے جہاں تک نظریں جاتی ہے، اور اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتا ہے. پیچھے آنکھیں نہیں ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ پیچھے بھی اتنا ہی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں. آنکھیں صرف آگے نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے نبی کو وہ معجزہ دیا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں.
زمین پر کھڑے کھڑے زمین کے اندر قبر میں ہونے والے احوال کو بھی دیکھتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، تمہاری آنکھوں میں ان کی آنکھوں میں یہ فرق ہے، تمہیں تعجب ہوتا ہے۔ ارے تعجب اس بات پر کرو کہ زمین پر کھڑا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، ان حالات کو، ان احوال کو محمد رسول اللہ جانتے ہیں۔ یہ ان کی آنکھوں میں اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، زمین پر کھڑے کھڑے آسمان کو پھاڑ کر جنت بھی دیکھ لیتے ہیں، مصلے پر کھڑے کھڑے جنت کے انگور کے کھوسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اتنی آنکھوں میں طاقت ہے، نہیں جانتے۔ مکہ والوں کو کہا جا رہا، نہیں جانتے میرے حبیب کی آنکھوں کی طاقت کتنی ہے، تعجب کرتے ہو تو تم نے نہیں دیکھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب معراج کی سفر کو کر کے آئے ہیں اور معراج کا سفر کرنے کے بعد جب اہل مکہ کو سنایا ہے اور اہل مکہ کو اطلاع دی ہے، سارا کفرستان ہے، سارے تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ اطلاع دی جا رہی ہے، میں آسمانوں کا سفر کر کے آیا، اس کے لیے مجھے دن نہیں لگے، مجھے راتیں نہیں لگی ہے، مجھے گھنٹے نہیں لگے ہیں، میں آنکھ بچولی میں، آنکھ بند کی پل جھپکنے میں آسمان زمین سب کچھ دیکھ کر آیا، یہاں سے وہاں گیا اور ہزاروں کلومیٹر بیت المقدس گیا اور وہاں سے وہاں گیا، ساتوں آسمان میں جا کر آیا، عرش و کرسی دیکھ کر آیا، اللہ سے ہم کلام ہو کر آیا، اللہ سے باتیں کر کے آیا۔ یہ اطلاع دی تو مکہ والے، ان میں ایک آدمی تھا، ترمذی شریف کی روایت، چاپلوسوں میں سے ایک چاپلوس تھا، وہ کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ ہم یہاں سے بیت المقدس تک گئے ہیں، تو بتاؤ بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں، کتنے کھمبے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ، کتنی کھڑکیاں ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہمیں بتاؤ۔ کہاں ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، اور یہاں کعبۃ اللہ میں یہ چرچے ہو رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں، اور لوگوں تعجب کرتے ہو، اور مکہ والوں تعجب کرتے ہو، اور قرآن کے شہدائیوں قرآن کی داستان سنتے ہو، اگر تمہیں بھی تعجب ہو رہا ہے تو تعجب چھوڑ دو، یقین جانو اللہ نے کیا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں کہ حتیم کے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حتیم کے حصے میں کھڑے ہو گئے۔ حتیم کے باہر وہ لوگ ہیں، اہل مکہ ہے، سرداران مکہ ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میرے اللہ نے یہاں تھا ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر فلسطین کی وہ بیت المقدس اور بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، مسجد اقصی کہتے ہیں، اس کا سارا نظارہ میرے سامنے کر دیا۔ میں میری آنکھوں سے ستون گنتا تھا، دیکھتا تھا، اور میری آنکھوں سے کھڑکیاں دیکھتا تھا، اور ہر چیز کو دیکھ کر شمار کر کے میں ان کو جواب دیتا تھا۔ اور لوگ کہتے ہو کہ ہماری طرح اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کی آنکھوں میں تو یہ فرق ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری کی وہ چیز بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اس نے جناتوں کو بھی دیکھا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، جبرائیل کو بھی اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جبرائیل کو آتے دیکھا ہے، ارے یہاں تک کہ اللہ کا کھلی آنکھوں سے دیدار کیا ہے۔ لوگ خواب میں اور سپنے میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں، ارے میرے حبیب نے، یہ قرآن کے صاحب قرآن نے، جس کی رسالت پر لوگوں کو شک ہے، جس کی رسالت کو نہیں مانتے ہو اور تعجب کرتے ہو، اور اہل مکہ آنکھیں کھلی ہے اور کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اور دیدار کرنے والا بھی اس کو داد دے رہا ہے، اس کو شاباشی دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں نہ پھڑکی ہے، نہ ہتی ہے، اور نہ کسی قسم کی کوئی انگڑائی ہے، اور نہ کسی قسم کی کوئی کجی ہے، ہمارے ساتھ برابر بات کی ہے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جو اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو تعجب ہے کہ وہ ہماری طرح، اس کی بھی آنکھیں ہماری بھی آنکھیں، تمہاری اور اس کی آنکھوں میں یہ فرق ہے۔ اور پھر آگے تمہارے پاس کان ہے، ارے تم کانوں کے ذریعے سے کتنا سنتے ہو، قریب کا سن لیتے ہو، دور کا تو نہیں سن سکتے۔ ارے لاؤڈ اسپیکر میں بھی کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سنائی نہیں دیتا۔ کتنا سنتے ہو، قریب کا سنتے ہو، اور ذرا کان میں بہراپن آ جائے تو زور سے بولنے پر بھی نہیں سنائی دیتا۔
تم کتنا سنتے ہو میرا حبیب، میرا صاحب قرآن جس کی رسالت کا انکار کرتے ہو اور تعجب کرتے ہو اور کہتے ہو ہمارے ہی اندر سے ڈرانے والا آیا، تو سنو میرا حبیب کتنا سنتا ہے، دور کا بھی اتنا ہی سنتا ہے جتنا قریب کا سنتا ہے، جتنے قریب کی چیز سنائی دیتی ہے دور کی چیز بھی اتنی ہی سنائی دیتی ہے۔ اور تمہاری کانوں سے تم انسانوں کی بات سن سکتے ہو، ارے مکہ والوں تمہارے کانوں میں وہ سکت ہے، وہ طاقت اور اللہ نے سنوائی دی ہے کہ تم انسانوں کی بات سن سکتے ہو۔ میرا حبیب جس کے بارے میں شک کرتے ہو، تعجب کرتے ہو، ارے وہ تو جانوروں کو بھی بات سنتا ہے، وہ تو حجر شجر کی بھی بات سنتا ہے، وہ تو حیوانوں کی بات بھی سنتا ہے، وہ تو فرشتوں کی بات بھی سنتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ کی بات بھی سنتا ہے۔ اس کے کانوں میں تو اتنی طاقت ہے، نہیں دیکھا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک جانور پالا ہے، میں نے ایک اونٹ پالا ہے اور اس سے میں خدمت لیتا ہوں اور میں اس کی خدمت کرتا ہوں، وہ میرے بوجھ کو اٹھاتا ہے اور مجھے میری آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے میں کماتا ہوں، میرا گزران چلاتا ہوں، لیکن میں اس کی دیکھ بھال بھی اتنی ہی کرتا ہوں کہ میں اس کو وقت پر چارہ دیتا ہوں، ہلکا پھلکا نہیں کھلاتا، واسی نہیں کھلاتا، بگڑا ہوا نہیں کھلاتا، سڑا ہوا نہیں کھلاتا، جو کسی کام کا نہ ہو وہ جانور کو دے دے، نہیں، یہ جانور کے ساتھ انیائی ہے، جانور کے ساتھ نا انصافی ہے، جو چیز استعمال کے قابل نہ رہی تو کہتے ہیں جانور کو کھلا دو، کھچڑی بگڑ گئی تو کہتے کتے کو کھلا دو، نہیں، جو چیز تجھے بگڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کتا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جانور کی حق تلفی نہیں کرتا، جانور کو ایسا نہیں کھلاتا کہ جس سے اس کا حق مارا جائے، بڑا اچھا کھلاتا ہوں، تازہ کھلاتا ہوں، عمدہ کھلاتا ہوں، وقت پر پانی بھی پلاتا ہوں اور پانی بھی کچرے والا نہیں پلاتا، صاف پلاتا ہوں۔ ہم جانور کو کیسا پانی پلاتے ہیں؟ گدلا پانی، ہاں اس کے اوپر لید بھی آ گئی ہے، لید آ گئی ہے، ایسا پانی جانور کو پلاتے ہیں۔ فرمایا میں صاف شفاف پانی پلاتا ہوں، کچرا نہیں آنے دیتا، جو بغیر کچرے کا میں پیتا ہوں ایسا ہی پانی اس کو صاف پانی پلاتا ہوں، لیکن نہ معلوم اس کو کیا ہو گیا ہے اور کیا ہوتا ہے جب آدھی رات گزر جاتی ہے، ساری انسانیت کھراتے کی نیند سو جاتی ہے، یا رسول اللہ پورا دن محنت کر کے میں تھک جاتا ہوں، اونٹ پر سامان رکھتا ہوں، اس کی نکیل پکڑ کر چلتا ہوں، پہاڑوں پر چڑھتا ہوں، پہاڑوں سے اترتا ہوں، دور و دراز کا سفر کرتا ہوں، گرمی کے موسم میں سردی کے موسم کے علاقوں میں، سردی میں گرمی کے موسم کے علاقوں میں یہ اسفار ہوتے رہتے ہیں، تھک جاتا ہوں اور تھکان کا احساس اتنا ہوتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو جسم جواب دے دیتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ جسم ایسا جواب دیتا ہے کہ اب بستر پر سو جاؤں، ذرا راحت کی اور نیند سو جاؤں، ذرا آرام کرنے کے لیے کمر سیدھی کروں۔ جب میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتا ہوں نا، مغرب کی نماز کے بعد گھر جا کر میں اس کو کھوٹے سے باندھتا ہوں اور باندھ کر جب میں بستر استراحت پر جاتا ہوں، ذرا کمر سیدھی کرتا ہوں تو تھکان مجھے سلا دیتی ہے اور ایسی آنکھ لگتی ہے کہ گہری نیند سو جاتا ہوں، لیکن جب 12 بجے کے بعد آدھی رات گزر جاتی ہے، ساری انسانیت سو جاتی ہے، یہ میرا اونٹ ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ مجھے سونے نہیں دیتا، میری نیند بگڑ جاتی ہے اور پھر نیند نہیں آتی ہے، ایسی آوازیں نکالتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ اس اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ زبان سے، کانوں سے ہم صرف انسان کی بات سن سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ جانور کی بات بھی سنتے ہیں۔ بلاؤ اس اونٹ کو اور اس کو کہو کہ تجھے دربار رسالت میں بلایا ہے۔ ایک بے زبان جانور جس کو ہم بے عقل کہتے ہیں، جس کو ہم بے زبان کہتے ہیں، وہ جانور جلدی سے آیا۔ بلایا کس نے ہے؟ محمد الرسول اللہ نے جلدی سے آیا اور آ کر ادب کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، قاعدے میں بیٹھتے ہیں ایسا ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس امت کو قرآن پڑھتے بھی نہ آیا، قرآن پڑھتے ہوئے بھی لمبے ٹانگے کر کے قرآن پڑھتے ہیں، سہارے لے کر قرآن پڑھتے ہیں۔ جس قوم کو قرآن پڑھنے
سمجھنے کا سلیقہ نہ آئے وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ ارے جس جانور کو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ادب کرنا آتا ہو کہ نبوت کے سامنے بیٹھتا ہوں، ادب سے بیٹھنا چاہیے، جس پر قرآن اترا، جو اللہ کا کلام ہے، جس کلام کو پڑھتے ہوئے بھی پاؤں اونچا کریں اور سہارا دیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بیٹھک بیٹھتا ہے، ارے رانوں پر قرآن رکھ کر پڑھتا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ اونٹ ادب سکھاتا ہے کہ کیسے ادب سے بیٹھا جاتا ہے، صاحب قرآن کے سامنے بیٹھا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مالک شکایت کرتا ہے۔ صحابہ بیٹھے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ارے آج بے زبان جانور کی کانوں میں آواز جائے گی، کوئی نہیں سن سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، محمد الرسول اللہ اس جانور کی بات کو بھی سنتے ہیں، اور ایک دم اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے۔ ہم کہتے سردی کا آنسو ہے، ہم کہتے ہیں سردی کی وجہ سے پانی نکلتا ہے، اور لوگوں جانور بول نہیں سکتا لیکن اس کو بھی تو احساس ہوتا ہے، اس کے پاس بھی تو اللہ نے احساس کا مادہ رکھا ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ میں سے آنسو نکلتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے آنکھ میں سے آنسو نکلتا ہے، زبان سے نہیں کہہ سکتا لیکن اس کی آنکھوں کے آنسو بتاتے ہیں او مالک رحم کر دے، یہ نہ سمجھ کے میری آنکھوں میں سے پانی سردی کا اتر رہا ہے، نہیں مجھے سردی نہیں ہے، سردی ہوتی تو میری ناک میں سے نکلتا، یہ آنکھ میں سے نکلتا ہے، یہ تیرے ظلم کی وجہ سے نکلتا ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، اس اونٹ کی آنکھ میں سے آنسو نکلا، بہنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ ارے تیرے مالک نے شکایت کی، ہم تو وہ سنا رہے ہیں، تو کیوں روتا ہے؟ تو وہ اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس سے دوستی ہے، یہ میرا ظالم مالک نہیں ہے، میرا ہمدرد مالک ہے، میرا خیر خواہ مالک ہے، میری اس سے دوستی ہے، اس کی مجھ سے دوستی ہے، وہ مجھ سے کام لیتا ہے، بڑے بڑے بوجھ مجھ پر لادتا ہے، میں نے کبھی انکار نہیں کیا، میں کبھی بٹکا نہیں، کبھی میں نے سامان پھینک نہیں دیا، کبھی میں نے طوفان نہیں مچایا، جب بھی کہا جیسا کہا میں نے وہ سامان اٹھایا، جہاں تک لے گیا میں گیا ہوں، کبھی بیچ راستے میں بغاوت نہیں کی ہے، میں انسانوں کی طرف بغاوت نہیں کرتا، کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے، میں وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں، اور اس کا بوجھ اٹھا کر وہ جہاں تک لے جاتا ہے اس کو لے کر جاتا ہوں، اور وہاں سے لاتا ہے تو وہ لے کر آتا ہوں، برابر کام کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے برابر کھانا دیتا ہے، جتنا کام مشقت والا کراتا ہے اتنا ہی زیادہ کھلاتا بھی ہے، ظلم نہیں کرتا، کام زیادہ لیتا ہو اور بھوکا رکھتا ہو، ایسا نہیں کرتا ہے، تو پھر کیوں ایسی آوازیں نکالتا ہے؟ کیا تو رات کو بھوکا ہوتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، وہ سنا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانوں سے سن رہے ہیں، یہ وہ عجیبوں کی تفسیر چل رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور پھر اونٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیوں آوازیں نکالتا ہے؟ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنی زبان سے سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اونٹ نے مجھے یہ کہا، اونٹ نے مجھے یہ کہا، میں نے میرے کانوں سے سنا، اے اونٹ کے مالک یہ اونٹ تیرا خیر خواہ ہے، تیرا اونٹ یہ کہہ رہا ہے میرا مالک میرے ساتھ اتنی دوستی نبھاتا ہے تو میں دوست ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی اس کی دوستی نبھاؤں۔ جب میرا مالک رات کو تھک کر آ کر جب استراحت کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے، ارے آدھی رات گزرنے کے بعد میں آوازیں اس لیے نکالتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے مالک کی کہیں آنکھ لگی رہے اور عشاء کی نماز کا وقت گزر جائے اور میرے مالک کی عشاء قضا ہو جائے، اس لیے قضا نہ ہو، اس لیے میں میرے مالک کو اٹھاتا ہوں کہ اٹھ آدھی رات گزر گئی ہے عشاء پڑھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عشاء کا وقت گزر جائے۔ تو نبی تو وہ ہے واجبو ان جاءہم منذر منہم، تمہیں اس کے آنے پر تعجب ہو رہا ہے اور تم یہ سوال کرتے ہو اس کے کان بھی ہمارے کان کی طرح ہے، شکل تمہارے کان کی طرح ہے
لیکن اس کے نرالے انداز کہاں دیکھے ہیں؟ تم قریب کا سنتے ہو، وہ دور کا بھی سنتا ہے، اور تم انسانوں کی بات کو سن سکتے ہو، یہ جانوروں کی بات کو بھی سنتا ہے، حجر شجر کی بات بھی سنتا ہے، ہاتھ میں مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ ارے پتھر شکایت کرتا ہے، اس کو بھی سن رہے ہیں، جا رہے ہیں پتھر رو رہا ہے، اس کے رونے کو بھی سن رہا ہے، اس کی ہچکیاں بھی محمد الرسول اللہ سن رہے ہیں، اور اس پتھر کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن مت بنائیو۔ تو جو پتھر کی آواز کو سنے اس کے کان میں تمہارے کان میں بہت فرق ہے۔ ارے پھر آگے بتایا گیا تمہاری زبان ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی زبان ہے، تم اپنی زبان سے کیا بولتے ہو اور کتنا بولتے ہو، اور تمہاری زبان کون سمجھتا ہے؟ انسان سمجھ سکتے ہیں، یہ زبان سے بولتے ہیں تو جانور بھی سمجھتے ہیں، پتھر بھی سمجھتے ہیں، اور درخت بھی سمجھتے ہیں، فرشتے بھی سمجھتے ہیں۔ اتنی مقدس زبان ہے، جب زبان سے بولتے ہیں تو موتی برستے ہیں، جب زبان سے بولتے ہیں تو ایسے نرالے الفاظ ہوتے ہیں کہ پتھر دل بھی موم بن جاتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کی زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے تو قرآن سننے کے لیے ظالم بھی آ جاتا ہے اور جان کا دشمن بھی آ جاتا ہے اور قرآن سننے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان میں وہ تاثیر ہے۔ اور کہتے ہو تمہارے ہاتھ ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، ارے اس کے ہاتھوں میں تمہارے ہاتھوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تمہارے ہاتھ کی پہنچ کہاں تک، تمہارے ہاتھ کی راہ، تمہارے ہاتھ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور تمہارے ہاتھ کا تصرف کہاں تک ہو سکتا ہے۔ ارے میرے حبیب کے ہاتھوں کی تاثیر یہ ہے، میرے حبیب کے ہاتھوں کا تصرف پوری کائنات پر چل رہا ہے، اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ نہیں سنا؟ ترمذی شریف بخاری شریف کی روایت سن لیجئے، تمہارے ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں میں تعجب کرتے ہو، ارے اس کے ہاتھوں کا کرشمہ دیکھو، اس کے ہاتھوں کا اور تمہارے ہاتھوں کا فرق دیکھو۔ تو نبوت کے تقریباً 5 سال کے بعد، نبوت کے تقریباً 5 سال کے بعد قریش کے چند سردار جن کے نام بھی ذکر کیے گئے، فرمایا ولید بن مغیرہ، ابو جہل، یاد رکھیے گا، ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نضر بن حارث، یہ بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے، اور روک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اتراتے ہوئے، لکھا لفظ اندر اتراتے ہوئے مچلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آج 14ویں رات کا چاند ہے، آج چاند مکمل ہو گیا ہے، 14ویں کا چاند ہے، اور اس میں گول ہو جاتا ہے، پورا گول چاند ہے، اور اس کی چاندنی بھی بہت تیز ہے۔ ارے اگر تو پیغمبر حق ہے، سچا رسول ہے، تو آج ہمیں دکھا، اپنے ہاتھ سے اس اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو ایمان لاؤ گے؟ تعجب کو چھوڑو گے؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، جو تمہیں تعجب ہے وہ تعجب چھوڑ دو گے؟ ایمان لاؤ گے؟ تو کہا ہاں ہم ایمان لائیں گے، اور تیری رسالت پر جو ہمیں تعجب ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے، کر کے دکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو فرمایا ایک ٹکڑا چاند کا، ایک ٹکڑا جبل صفا، کوہ صفا جس کو کہتے ہیں، جبل صفا اور جبل ابی قبیس کہتے ہیں، اس طرف گیا، اور ایک ٹکڑا کوہ مروہ کی طرف گیا، اور دونوں ٹکڑے الگ الگ ہو گئے۔ صفا اور مروہ میں کتنا فاصلہ ہے، اتنے فاصلے پر 2 ٹکڑے الگ الگ ہو گئے، اور ان ٹکڑوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتاؤ تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں ہے، تعجب چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ تو کیا کہا؟ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے،
ہے جھوٹا ہے، محمد نے جادو کر دیا، اس کی جادو کا نتیجہ ہے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن بعض لوگ جن کے پاس عقل تھی، عقل کا استعمال صحیح تھا، عقل تو سب کے پاس تھی، ابو جہل ابو الحکم تھا، لیکن آج یہ اس بات میں جاہل بن گیا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا اتنی جلدی نہ کرو، اتنا جلدی جادوگر نہ کہو، اتنا جلدی جھوٹا نہ کہو، سنو سنو، اگر یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، یہ دونوں ٹکڑے اگر صرف محدود رہتے، صرف مکہ والے ہی دیکھتے ہیں، اس کا ٹکڑا ہونا محدود ہے تو جانیں گے کہ جادو کیا ہے۔ لیکن اگر پوری دنیا یہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھیں اور یہ ٹکڑے انہوں نے دیکھے ہوں تو پھر کہیں گے یہ جادو نہیں ہے۔ اس لیے جلدی نہ کرو، باہر سے آنے والے مسافروں کو صبح میں آنے دو، وہ آئیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے رات کو کوئی نظارہ دیکھا ہے؟ صبح میں جب مسافر لوگ آئے اور تاجر لوگ آئے، مکہ میں داخل ہوئے، لوگ ساری باتیں چھوڑ کر ایک ہی چرچا ہے، ایک ہی چیپٹر چل رہا ہے، ایک ہی وشے ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کا ایک وشے بن جاتا ہے تو ہر جگہ پر وہی چرچے، ایک ہی چرچا سب جگہ پر، وہاں وہ ہوا، وہاں وہ ہوا، وہاں وہ ہوا۔ تو مکہ والوں نے بھی سارے چرچے چھوڑے، ایک ہی چرچا کہ رات کو وہ شق القمر جو ہوا تھا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، اس کے بارے میں پوچھیں کہ دیکھا ہے کہ نہیں۔ مسافر آ گئے، تاجر آ گئے، لوگوں نے پوچھا تمہارے یہاں تم کہاں سے آئے ہو؟ کسی نے کہا ملک شام سے، کسی نے کہا ملک ایران سے، کسی نے کہا عراق سے، کسی نے کہا وہاں سے، ہر ایک نے اپنے اپنی جگہ بتائی۔ پوچھا کہ تم نے رات کو کچھ دیکھا کہ نہیں، رات کوئی منظر دیکھا کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں ہاں ہم نے رات کو دیکھا، ہم ہماری آنگن میں، ہم ہماری چھتوں پر، ہم ہمارے ودیروں میں، ہم ہمارے چوراہوں پر، ہم ہماری استبلوں میں، جہاں جہاں بھی تھے ہم نے نظارے دیکھے۔ 14ویں کی رات کی چاند کی چاندنی میں سارے لوگ لطف اٹھا رہے تھے۔ ایک دم دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور دو ٹکڑے الگ الگ جگہ پر چلے گئے، کافی دیر تک الگ رہے، اس کے بعد کافی دیر کے بعد جڑ گئے۔ ہم نے یہ نظارہ دیکھا ہے۔ ایک جماعت کو مکہ والوں نے دنیا میں بھیجا کہ جاؤ جہاں تک جا سکو، اپنے جتنے رشتہ دار قبائل والے جہاں جا رہتے ہیں ان کے پاس جا کر پوچھو تم نے کچھ دیکھا کہ نہیں۔ وہ گئے تھے، وہ واپس آ کر کہنے لگے، قبائل میں جا کر آئے، رشتہ داروں میں جا کر آئے، سب کو پوچھا، سب نے کہا ہم نے شق القمر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا نہیں دیکھا میرے نبی کی انگلی کے اثر؟ کیا میرے نبی کے ہاتھ کی تاثیر نہ دیکھی؟ تم کہتے ہو واجب ان جاءہم منذر منہم، ہماری میں سے، انہی میں سے، مکہ والوں ہی میں سے ڈرانے والا آ گیا۔ ارے یہ ڈرانے والے کی یہ خوبیاں ہے، اس کے پاس یہ کرشمے ہیں، انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور 2-3 واقعے بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو 2-3 واقعات آئندہ کل سنیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی عجیب بات بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اعلانات ہیں، وہ اس طریقے سے ہیں کہ ابراہیم بھائی ماسٹر صدرہ ان کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ محمد اسماعیل وادی والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 10,000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے احمد محمد وادی والوں کی جانب سے مسجد احمد میں 10,000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم محمد علی صالح کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے، مدرسہ محمدیہ میں 500 روپے، قبرستان میں 500 روپے، مسجد آمنہ میں 500 روپے اور مسجد احمد میں 500 روپے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی عطیات کو قبول فرما کر دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا
ذل جلال والاکرام ظالم بن کر آئے ہیں، بہت ظلم کیے ہیں، اپنی ذاتوں پر ظلم کیے ہیں۔ اے اللہ، رات دن نافرمانیاں کر کے من کی چاہتوں پر چل کر یا اللہ اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے جنہوں نے اگلوں کی ہلاکتی کی داستانیں سنی بھی، دیکھی بھی، کھندرات بھی دیکھے، پھر بھی عبرت حاصل نہ کی۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنائیے جو قرآن کو عبرت کی نگاہوں سے سنے بھی، پڑھے بھی، دیکھے بھی، اور مولا کریم اپنی زندگیوں کو قرآن والی بنانے کی فکر والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہدایتوں کی راہیں ہموار فرما دیجئے، اے اللہ ہدایتوں پر گامزن فرما دیجئے۔ یا اللہ رحمت کا آشرا دیکھتے دکھاتے آگے 3 روزے ہو گئے، مولا اے اللہ کتنی رمضان زندگی سے گزر گئی، یا اللہ دیکھتے دکھاتے رمضان بھی پوری ہو جائے گی، یا اللہ قدر کی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ نہ جانے رمضان پوری بھی ہوتی ہے کہ نہیں، اے اللہ جب تک جلائے قدردانیوں کے ساتھ جلائیے مولا۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے کلمہ ایمان کے ساتھ آنا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ یا اللہ پورے سال میں 1 مہینہ یہ قرآن کو سننے کہنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما کر پورا مہینہ پابندی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کی ہر بات عجیب ہے، قرآن کی ہر بات عبرت ہے، قرآن کی ہر بات نصیحت ہے۔ اے اللہ ہمیں دھیان توجہ سے سن کر عمل والی زندگی نصیب فرما دیجئے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، قرآن کے طفیل قبروں میں سوئے ہوئے کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ یا اللہ منتہائے نظر تک قبروں کو کشادہ فرما دیجئے۔ یا اللہ مسجدوں میں مدرسے میں دینے والوں کی عطیوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ دنیا آخرت میں اپنا وعدہ پورا کر کے یا اللہ یضاعف لمن یشاء عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے حساب عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا سب کی جائز تمنائیں پوری فرمائیے، بیماروں کو شفا دے دیجئے۔ یا اللہ جنید بھائی باب ان کی بیٹی احمد آباد میں ہاسپٹل میں ہے اور کڈنیوں کا یا اللہ دل کے اللہ یہ گردوں کا آپریشن ہونے والا ہے، اے اللہ کامیابی نصیب فرمائیے، پوری صحت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ روزے کی حالت میں اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال میں ہے، اے اللہ بیٹی کی صحت یابی کے فیصلے فرما دیجئے۔ مبارک مہینے میں رحمتوں